السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا اسلامک اسٹڈیز جی کے کورس، جس میں ہم آدم ٹو محمد سیریز ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا 18th لیکچر ہے اس سیریز میں۔ اور آج ہم اس 18th لیکچر میں 3 انبیاء کرام کو پڑھیں گے۔ پہلے ہیں ہمارے پاس حضرت الیاس علیہ السلام، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ حضرت الیاس علیہ السلام، اور تھرڈ پہ ہم حضرت ذوالکفل کو اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ود حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس کو انگلش میں لیجا بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ 3 دفعہ مینشنڈ ہے بائی نیم۔ ان کی جو قوم ہے دیٹ واز بنی اسرائیل کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ہارون سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے دیٹ واز نسی بن فہاد۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ لبنان میں ہوتی ہے۔ جو موجودہ ملک ہے لبنان، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی جو قوم ہے وہ بال بت جو ہے اس کی پوجا کرتی تھی، بے عین لام، بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کی قوم۔ تو آپ نے مایوس ہو کر روح پوش ہونے کا فیصلہ لیا، اور بہت کوششوں کے بعد حکومت کی طرف سے بھی بہت کوششیں کی گئیں کہ آپ کو تلاش کیا جائے، لیکن آپ کہیں پر نہ ملے۔ لیکن آپ نے جانے سے پہلے حضرت الیاسہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت الیاسہ، تو حضرت الیاسہ مطلب ان کے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد ہم حضرت الیاسہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت الیاسہ ان کو انگلش میں الیشا بھی کہا جاتا ہے، اور بائی نیم قرآن میں 2 دفعہ مینشنڈ ہے، 2 دفعہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کو بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث کیا گیا تھا، کیونکہ یہ حضرت الیاس کے جانشین تھے، تو اسی قوم کی طرف حضرت الیاس کے بعد ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور حضرت الیاس کے یہ جانشین تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی حضرت الیاس، دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ اور ان کی جو پیدائش ہے وہ دمشق میں ہوتی ہے۔ دمشق جو ہے دیٹ از شام کا دارالحکومت ہے، یہ سیریا کا۔ پیشہ کے لحاظ سے حضرت الیاسہ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مایوس ہو کر پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے، یعنی کہ انہوں نے اپنی موت کی دعا کی، اور ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور ان کا جو جانشین تھا، انہوں نے اپنے جانشین کو مقرر کیا تھا، دیٹ واز حضرت ذوالکفل، حضرت ذوالکفل۔ اس کے بعد حضرت ذوالکفل کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل جو ہیں وہ ان کا 2 دفعہ قرآن میں ذکر موجود ہے، 2 دفعہ بائی نیم قرآن میں مینشن ہے۔
اس کے بعد بائبل میں ان کا جو نام ہے دیٹ از حزقیل. حزقیل کے نام سے بائبل میں مینشنڈ ہے. اور جن 2 صورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے دیٹ از سورہ انبیاء اور سورہ سعد. سورہ انبیاء اور سورہ سعد ان 2 صورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے. تو یہ تھا آج کا لیکچر ان تینوں انبیاء کرام پر. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.